اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو فیلڈ مارشل بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا گیا۔ دہشت گردی کی جنگ جیتنے والے جنرل راحیل شریف کو بھی فیلڈ مارشل بنوانے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل باجوہ کو آرمی چیف کی بجائے فیلڈ مارشل بنانے کی تجویز پر ایک بار پھر بحث چھڑ گئی ہے کہ سیاسی قوتیں پاک فوج کے سربراہ کو فیلڈ مارشل کیوں بنوانا چاہتی ہیں۔ واضح رہے کہ پاک فوج میں سابق فوجی سربراہ ایوب خان فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی رکھتے تھے، جبکہ ان کے بعد جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو سیاسی قوتیں فیلڈ مارشل بنانے کی تجویز پیش کرتی رہیں۔ اس حوالے سے سینئر صحافی ہارون رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ذرائع کے مطابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے معاملے پر انہیں فیلڈ مارشل لگانے کا مشورہ بھی دیا گیا۔ واضح رہے کہ ہارون رشید کو فوج سے قربت رکھنے والے باخبر ترین صحافی کا اعزاز دیا جاتا ہے۔ افغان جہاد کے دوران انہیں جنرل ہمایوں کا قریبی ساتھی بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے جنرل ہمایوں پر مارکۃ العرا کتاب بھی لکھی تھی۔ ہارون رشید ایک دور میں وزیر اعظم عمران خان کے بھی بہت قریب رہے ہیں، لیکن اب وہ ان پر کھلی تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ عمران خان صاحب اپنے آپ پر ہی فدا ہیں اور اس کی کئی وجوہات بھی ہیں۔ ہارون رشید نے مزید کہا کہ ہر اچھا حکمران ایک ٹیم تیار کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے اور انہیں سکھاتا ہے اور پھر ان سے کام لیتا ہے، لیکن اس وقت ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ہارون رشید نے مزید کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے کی گئی نااہلی کا نقصان یقینی طور پر عمران خان کو ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اس حوالے سے کئی سینئر تجزیہ کار اور دفاعی ماہرین بھی خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ جس طرح آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے کیس کو عدالت تک لایا گیا، اس میں عمران خان کی ٹیم کی نااہلی کھل کر سامنے آئی ہے اور اس عمران خان کو انتہائی خفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، جبکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگلے 6 ماہ میں اب عمران خان کو اس خطا اور نااہلی کا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہارون رشید کا کہنا ہے کہ ایک عجیب بات ہے کہ مجھے ایک انتہائی ذمہ دار آدمی نے بتایا کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کی تجویز دی گئی ہے، جس پر میں نے کہا کہ فیلڈ مارشل تو ریٹائر ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف پاک فوج کی جدوجہد کے دور میں کئی بار ایسی خواہشات کا اظہار کیا گیا کہ اس دور کے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے یا اس کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا جائے۔ نومبر 2016 میں تو سپریم کورٹ میں قومی سلامتی اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت سمیت شدت پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عضب کے آغاز اور اس میں حاصل کی جانے والی کامیابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو فیلڈ مارشل مقرر کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ یہ درخواست ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کے ایگزیکٹو ممبر سردار عدنان سلیم خان مزاری نے دائر کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کی جانب سے 18 اکتوبر کو اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا، جس کے بعد عدنان سلیم نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی تھی۔ اپنی اپیل میں سردار عدنان خان نے اس حوالے سے عدالت میں فیلڈ مارشلز کی تاریخ پڑھ کر سنائی تھی اور بتایا تھا کہ سابق صدر محمد ایوب خان بھی اس عہدے پر مقرر رہ چکے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس پوسٹ کا وجود ہے۔ اس پیٹیشن میں کابینہ ڈویژن کے ذریعے وفاقی حکومت، وزیر اعظم نواز شریف اور وزارت دفاع کو بھی نامزد کیا گیا تھا۔ سردار عدنان نے دلیل دی تھی کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے آئینی سرحدوں کی حفاظت اور ملک کی سلامتی کے لیے کام کر کے ایک رول ماڈل قائم کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے قوم کو ایک نئی بصیرت بخشی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپریشن ضرب عضب دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ایک مربوط آپریشن ہے جسے ابھی باقی ہونا ہے، اور مزید یہ کہ ابھی بہت سے دہشت گرد بھی باقی ہیں۔ مزید یہ کہ آرمی چیف کی زیر نگرانی ملک کی سرحدی اور علاقائی حدود سمیت پاک چین اقتصادی راہداری کی حفاظت اور پاکستان کے خلاف منفی طاقتوں سے لڑنے کے لیے بھی نیشنل ایکشن پلان کی ابتدا اور تشکیل دی گئی۔ اپنے دلائل دینے کے بعد عدنان کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ثوابدیدی تھا۔ اپنے دلائل میں انہوں نے گلوبل ٹیررزم انڈیکس کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی کا یہ مسلسل دوسرا سال ہے۔ پیٹیشن میں مزید کہا گیا کہ قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں اور تحریک طالبان کے متحرک گروہوں کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں میں مسلسل کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی فیلڈ مارشل تھے اور وہ جنرل ایوب خان تھے۔
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایوب خان کو کسی نے فیلڈ مارشل بنایا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کا اہل قرار دیا تھا اور خود ہی بحیثیت کمانڈر ان چیف یہ عہدہ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ فیلڈ مارشل اس وقت تک بااختیار رہتا ہے جب تک وہ کمانڈنگ پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اگر فیلڈ مارشل کمانڈنگ پوزیشن میں نہ ہو تو یہ عہدہ نمائش سے زیادہ کچھ نہیں رہتا۔ فیلڈ مارشل ایک اعزازی عہدہ ہوتا ہے جو اس جنرل کو دیا جاتا ہے جس نے ملک کے لیے غیر معمولی خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں۔ فیلڈ مارشل کو 5 اسٹار جنرل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آرمی چیف اور جوائنٹ چیف کو 4 اسٹار جنرل ہی کہا جاتا ہے۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ سے